بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاسفیمی یا ناموس رسالت، گستاخ رسول یا توہین رسالت کی بابت تعزیر پاکستان کی دفعہ 295 عالمی صہیونیت، عیسائی مشنریز اور مغربی این جی اوز کو کبھی نہیں بھایا۔ نیز سیکولر حلقے، ان کے ہم نوا اینکرز اور سکولرز بھی اس قانون کے خلاف ایک عرصے سے سرگرم عمل ہیں اور ہر آنے والی حکومت پر دباؤ ڈالتے رہے ہیں کہ اس جرم کی سزائے قتل کو ختم کیا جائے یا اس میں ترمیم کر کے اس کو بے اثر کر دیا جائے۔ اسی گروہ کے ایک سرخیل اور ایکٹیو ممبر پاکستان کے بی اے پاس میڈیا اسکالر بھی ہیں، جنہوں نے اس قانون کی بابت مختلف شکوک و شبہات پھیلائے ہیں، جن کا مرحلہ وار تجزیہ ہم آپ کی خدمت میں دلیل و برہان کی روشنی میں پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ 13 مارچ سن 2016 کو لندن کی ایک یونیورسٹی میں انہوں نے مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے اس قانون کی بابت یہ کہا۔ پاکستان کے جلیل القدر عالم مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے پوری وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ کوئی بنیاد فقہ حنفی میں اس قانون کی نہیں ہے۔ خیر، وہ تو فقہ ہی کی بات کریں گے، نہ قرآن پر مبنی ہے، نہ حدیث پر مبنی ہے، نہ فقہ پر مبنی ہے۔ یہ تھے موصوف بی اے پاس میڈیا اسکالر کے الفاظ۔ ابھی یہ دیکھیے، حال میں ہمارے پاکستان کے ایک جلیل القدر عالم، نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کی وہ چیز جو ہے وہ بالکل آ گئی ہے سب جگہ پہ، مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے پوری وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ کوئی بنیاد فقہ حنفی میں اس قانون کی نہیں۔ ظاہر ہے وہ تو فقہ ہی کی بات کریں گے، تو یہ نہ قرآن پر مبنی ہے، نہ حدیث پر مبنی ہے، نہ فقہ پر مبنی ہے۔ محترم سامعین، اب ہم آپ کو مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کا اصل کلپ سنواتے ہیں تاکہ آپ کے لیے حقیقت تک رسائی آسان ہو جائے۔ جو مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا، مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے، اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے، کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی۔ حنفیہ کا مطلب ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں، چاہے گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے۔ اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا، قانون توہین رسالت، وہ جمہور کے قول پر بنایا گیا کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ محترم سامعین، مسلک حنفی میں توہین رسالت کی سزا کی بابت ہم ایک مستقل نشست میں بات کر چکے ہیں۔ توہین رسالت کے مسلمان مجرم یا غیر مسلم مجرم کی بابت حنفی مسلک بیان کر دینے کے بعد مولانا محمد تقی عثمانی نے بڑی وضاحت سے کہا کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے۔ اور پاکستان میں توہین رسالت کا جو قانون بنایا گیا ہے وہ جمہور کے قول کے مطابق بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اس وجہ سے وہ قانون اپنی جگہ درست ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر قتل کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کی بات پیش کرنے میں بی اے پاس میڈیا اسکالر نے کیا خیانت کی؟ بی اے پاس میڈیا اسکالر حسب عادت مولانا تقی عثمانی صاحب کی آدھی بات نقل کرتے ہیں اور بقیہ آدھی بات کو جو اس ایشو پر فیصلہ کن ہے وہ آپ سے چھپاتے ہیں کہ پاکستان میں توہین رسالت کی سزا قتل کا قانون دیگر اکثر ائمہ کے مسلک کے مطابق بنایا گیا ہے، جو اپنی جگہ درست ہے، اور اس کی روح سے ہر گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ محترم سامعین، کسی کی آدھی بات بتانا اور آدھی بات کو چھپانا کن لوگوں کا شیوا تھا، یہ آپ پر مخفی نہیں ہے۔ محترم سامعین، کسی کی آدھی بات بتا کر اور آدھی بات چھپا کر غلط نتیجہ نکالنا کیا علم کی دنیا میں یہ خیانت اور تلبیس نہیں ہے؟ محترم سامعین، لندن کی ایک یونیورسٹی کے سادہ لوح طلباء اور اساتذہ نے اس بی اے پاس میڈیا اسکالر پر اعتماد کیا اور اسے اسلام پر لیکچر دینے کے لیے اپنی یونیورسٹی میں بلایا، لیکن ان سادہ لوح طلباء کی سادگی اور اعتماد کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بی اے پاس
پاس میڈیا اسکالر نے ان کو کس طرح مس گائیڈ کیا، یہ صورتحال آپ کے بالکل سامنے ہے، اور یہ صورتحال کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ ان کی وہ خصوصیت ہے جو آپ کو ان کے اکثر لیکچرز اور تحریرات و ریفرنسز میں نظر آئے گی۔ تو کیا اب بھی آپ اس بی اے پاس میڈیا اسکالر کی تحقیق اور ریسرچ اور اس کے لیکچرز و ریفرنسز پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے، فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجئے گا، ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔